اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب الشہادات میں اور کتاب الشہادات میں بھی کل کے درس میں، کل بے معنی پچھلے درس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو گواہ بننے کے لیے بلایا جا رہا ہے یا بلانا بھی کہ آپ کے سامنے ہی کوئی چیز واقع ہو رہی ہے، آپ گردن گھما کے اور جگہ اور طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، وہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گواہ بنیں، تو آپ پر لازمی ہے کہ ان کے گواہ بنیں۔ اگر گواہ بننے کے لیے آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے پھر تو واجب عینی ہے، لیکن اگر گواہ بننے کے لیے 10-15 بندے ہیں تو پھر واجب کفایہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندے جتنا عدد گواہی کے لیے ضرورت ہے وہ بن رہے ہیں تو پھر آپ سے ساکت ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی گواہ نہیں بنتا تو پھر اسم الجمیع، پھر سب کے سب کیا ہے، گنہگار ہوں گے۔ خوب، یہ تو تھا گواہ بننے کے لیے۔ اب گواہی دینے کے لیے فرماتے ہیں گواہی دینے کے لیے جو ہے کیا ہے، واجب ہے کہ آپ گواہی دیں ایک شرط کے ساتھ، گواہی دینے سے آپ کو کوئی ایسا ضرر نہ ہو کہ جس کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو ایسا نقصان ہوتا ہے جس کے حقدار ہیں، تو ایسے نقصان کی صورت میں بھی گواہی دینی پڑے گی۔ مثلا آپ میرے خلاف گواہی دینا چاہتے ہیں اور میرا آپ کی طرف قرضہ ہے، اگر گواہی نہیں دیتے تو پھر شاید 1-2 مہینہ میں آپ کو مہلت دیتا، اور میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی مجھے اپنا قرضہ واپس دے دو، تو اس ڈر کی وجہ سے آپ شہادت کو ترک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرضہ دینا یہ ایسا ضرر ہے جو آپ پر حق ہے دوسرے کا۔ ایک ایسا ضرر ہوتا ہے جس کا آپ مستحق نہیں ہے۔ اگر آپ گواہی دیں گے آپ کے بچے کو اغوا کر لیا جائے گا، اگر آپ گواہی دیں گے تو آپ کی بچی کو مثلا جو کیا ہے مختلف کیسز میں پھنسایا جائے گا، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ گواہی نہیں دیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر ایک اور بھی شق پڑھ کے پھر عبارت کو ہی پڑھتے ہیں، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ حاکم شرع بغیر شاہدوں کے فیصلہ کر لے؟ شاہدوں کی ضرورت تھی لیکن پھر بھی کہتے نہیں شاہدوں کو چھوڑ دو میں خود، کہتے جی ہاں مع علم ہی، جب حاکم شرع نے خود ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ ہو رہی ہے تو پھر جو ہے کیا ہے وہ اس کے مطابق اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، علم در حال قضاوت ہو یا قضاوت سے پہلے ہو؟ مثلا جب وہ طالب علم تھا اور کتاب القضاء پڑھ رہا تھا، کیونکہ ہمارے قاضی تو اسی سے بنتے ہیں نا، وہ جناب انگریزی والے قاضی جو ہے وہ LLB پھر پتہ نہیں فلاں ڈگری کر کے پھر وہ جج بنتے ہیں، ٹھیک، تو در حال قاضی بودن یہ چیز دیکھی ہے یا اسے پہلے دیکھی تھی؟ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ عبارت میں کیا کہتے ہیں۔ پھر کوئی گفتگو آتی ہے کہ جناب شیعہ کس کو کہتے ہیں، یہ کس کو کہتے ہیں، گواہ ہونے کے لیے شیعہ ہونا فلاں ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس کا جو ہے کیا ہے وہ سچا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا، قضا کا اشارہ بیٹا جائے گا تحمل کی طرف، جیسے گواہ بننا ضروری ہے اسی طریقے سے واجب ہے الاداء، گواہی دینا، قدرت، جب گواہی دینے پر آپ قدرت بھی رکھتے ہو، اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں فیصلہ یہاں پر ہو رہا ہے اور وہ آپ کے فون پہ بھی آپ کی گواہی نہیں سن رہے اور آپ کی جیب میں اتنا کرایہ بھی نہیں، پھر تو آپ پر آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اجماعاً، یہ واجب کفائی ہے، اگر آپ کے لیے اور بھی گواہ تھے اس کا کفائی ہونا یہ اجماعی ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں اس کا ادا کرنا یہ جو ہے کہ واجب کفائی ہے، اس پر اجماع کیا گیا ہے۔ سواء استدعا ہو ابتداء ام لا، چاہے اس بندے سے تقاضا کی گئی ہو ابتدا میں بھائی چلیں میرے لیے گواہی دیں، ام لا، یا اس قسم کی ان سے کوئی تقاضا نہیں کی گئی ہے۔ الاشہر، یہ تقاضا کرنا اور نہ کرنا ہم کریں دونوں صورتوں میں مساوی ہے، یہ 2 قول یا بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے اشہر قول یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کو گواہی دینی ہے۔ الا، ایک صورت میں گواہی دینا ضروری نہیں ہے، مع خوف ضرر، جب شاہد کو کسی ضرر اور نقصان کا خوف ہو اور وہ ضرر بھی ایسے غیر مستحق
جس کا یہ حقدار نہیں ہے. نہ حق ضرر ہو تو گواہی نہیں دے گا. اگر حق والا ضرر ہے تو پھر گواہی دے گا. الشاہد او بعض المومنین، کبھی ضرر خود شاہد کو پہنچتا ہے، کبھی شاہد تو طاقتور ہے اس کو کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن جو دوسرے مومنین ہیں ان کو نقصان پہنچے گا آپ کی شاہدی کی وجہ سے. تو اس صورت میں آپ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے. وَاحْتَرَزَ بِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِ، غیر مستحق کی قید لگا کر مصنف نے احتراز کیا کس سے؟ ان مثل ما لو کان للمشہود علیہ حق علی الشاہد. جناب مشہود علیہ یعنی جس کے خلاف گواہی دے رہے اس کا کوئی حق تھا شاہد پر. اچھا تم بھی گواہی دو، میں تم سے اپنا قرضہ لے لوں گا. لا یطالبہ بہی، پہلے تو مشہود علیہ اس حق کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا. اب ضمیروں کا بھی ذرا خیال رکھیں. لا یطالبہ یعنی شاہد تھے، مطالبہ نہیں کر رہا تھا بہی اس حق کا. وَيَنْشَأُ من شہادت شاہد المطالبۃ، اور اس کی گواہی دینے سے ایجاد ہوتا ہے کہ اب یہ کہتا ہے بھائی مجھے اپنے پیسے دے دو. فلا یکفی ذالک فی سکوت الوجوب، بس کافی نہیں ہے یہ مطالبہ یا حق کا مانگنا کہ اس سے گواہی ساکت ہو جائے. لأنہ ضرر مستحق، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک ایسا ضرر ہے مستحق بھی نہیں پڑیں گے، مستحق، کیونکہ ضرر کی طرف نسبت دیتے ہیں. بندے کی طرف نسبت دیں گے تو وہ مستحق ہے، اور یہ ضرر کیا ہے؟ مستحق ہے. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَدَاءُ، اور دوسری صورت کب گواہی دینی ہے؟ ایک یہ کہ ضرر نہ ہو، دوسری صورت اس وقت گواہی دینا واجب ہے جب آپ کی گواہی کے ذریعے مسئلہ حل ہو. اگر حل نہیں ہوتا، کیونکہ گواہ 4 ہونے چاہیے، یہاں پر آپ گواہی 2 ہیں تو پھر بھی گواہی دینا ضروری نہیں. کبھی کبھی گواہ کو بھی کوڑے مارے جاتے ہیں. زنا کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، آپ 2 گواہی دے رہے ہیں کہ اس عورت اور مرد کے بیچ میں یہ فعل واقع ہوا ہے، کہیں گے بھائی اور 2 شاہد، اور تو نہیں. اچھا تو اب آپ کو حد قذف 80 کوڑے لگیں گے. ٹھیک ہے. یجب الاداء، بھائی یہ گواہی دینا واجب ہے مع ثبوت الحق کے بشہادت ہی، جب اس شاہد کی گواہی سے حق ثابت ہو. کیوں؟ لانضمام من یتم بہی، ٹھیک ہے، العدد، اس لیے کہ ضمیمہ ہوتے ہیں، ملتے ہیں، من ایسے افراد، یتم بہی مکمل ہوتا ہے ان افراد کے ذریعے، العدد شاہدوں کا عدد. او یا شاہد تو اور نہیں بڑھتے ہیں، لیکن اگر مالک قسم اٹھائے تو بھی حق ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ عمر مالی میں ایسے تھا کہ ایک گواہ ہو اور ایک قسم ہو تو بھی وہ ثابت ہو جاتا ہے. مالک کہتا ہے بھائی تم گواہی دو، میں قسم اٹھاتا ہوں، تو بھی گواہی دینا ضروری ہے. انکان، اگر ہو یہ جھگڑا یا یہ جو ہے کیا ہے جناب جہاں گواہی دینا چاہتے ہیں، مما یثبت بشاہد و یمین، جو شاہد اور قسم کے ذریعے ثابت ہوتا ہے. فلو طلب من اثنین، اگر یہ بندہ جو گواہی دلانا چاہتا ہے یہ 2 بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، فما یثبت بہما، تو وہ قصہ، وہ جھگڑا جو ثابت ہوتا ہے بہما ان 2 کے ذریعے، لازمہما، تو ان دونوں پر لازمی ہے کہ گواہی دیں. لیس لأحدہما الامتناع، بھائی وہاں 2 شاہد کا ہی ہونا ضروری ہے، اور یہ ہیں بھی 2، ان میں سے ایک ہے میں تو بھائی نہیں چلتا، نہیں، اس کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ بناءً علی الاکتفاء بحلف المدعی مع الاخر، وہ کیوں انکار کرتے ہیں کہ بھائی میں نہیں بھی چلوں تو تمہارے قسم کے ذریعے مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا، جاؤ تم خود قسم اٹھاؤ. کہتے ہیں نہیں، قسم اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب دوسرا شاہد نہ ہو. لأن من مقاصد الاشہاد، اس لیے کہ گواہی کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ التورع عن الیمین، کہ قسم سے بچا جائے. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ شُهُودَ أَزْيَدْ مِنَ اثْنَيْن، اگر اس جرم کے شاہد 2 سے زیادہ ہوں، البتہ یہ جرم ایسا ہے فیما یثبت بہما، جو 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت، 10 شاہد ہیں تو وجب علی اثنین منہا، ٹھیک ہے، کفایتاً. بیٹا منہا کی جگہ پہ اگر من ہوتا تو بہتر تھا. ازید، ہاں
دیکھیں وَلَوْ كَانَ شُهُودُ أَزْيَدُ مِنَ اثْنَيْنِ، اگر شاہد دو سے زیادہ ہوں، فی ما اس دعویٰ جھگڑے میں، یثبت بہما، ٹھیک ہے، جو ثابت ہوتا ہے دو شاہدوں کے ذریعے، وجب علی اثنین، تو بیٹا منہما کیوں ہے؟ یا تو من ان شہود میں سے دو پر واجب ہے، من تبعیضیہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے شہود کی طرف پلٹائیں گے نا، کیونکہ اثنین کو ان شہود سے ہم نکال رہے ہیں نا، تو یہ منہما نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس منہا ہے، تو واحد مونس کی ضمیر شہود کی طرف پلٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، کفایتاً، یہ واجب کفایہ ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا واحد، اگر گواہ نہ ہو سوا ایک کے، لَزِمَهُ الْأَدَاءُ، تو پھر اس ایک گواہ پر لازمی ہے گواہی دینا، ان کان، اگر وہ جرم یا وہ دعویٰ ان دعواؤں میں سے ہو، مما یثبت بشاہد و یمین، جو شاہد اور یمین کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، وَإِلَّا، لیکن اگر یمین کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی فلا، تو اس پر گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ، يُعْلَمْ نہیں پڑھنا ہے بیٹا، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِشَہَادَةِ شَاہد، بھائی جس بیچارے کا نقصان ہوا ہے اس کو پتہ نہیں کہ کوئی شاہد بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جیب کٹ رہی ہوتی ہے، کچھ دیر بعد آپ کرایہ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں جیب تو کٹی ہوئی ہے، اب دوسروں نے دیکھ لیا کہ آپ کی جیب کٹ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، وجب علی شاہد، تو واجب ہے شاہد پر تعریفہ، کہے کہ بھائی اگر کسی کورٹ وغیرہ میں جانا ہے تو میں شاہد ہوں، ٹھیک ہے، ان خاف، اگر شاہد ڈرتا ہے، بطلان الحق بدون شہادت ہی، کہ اگر میں نے گواہی نہیں دی تو اس بیچارے کا حق تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ولا یقیم شاہد، اچھا شاہد کون سی صورت میں بھائی گواہی دے گا؟ پہلے تو ہم نے دو مورد بتائے کہ ان میں نہیں دے گا، تیسرا مورد جہاں گواہی نہیں دے گا، الا مع العلم القطعی، جب تک اس کو یقینی علم نہیں ہے، پکا علم نہیں، تب تک گواہی نہیں دے سکتا۔ مثلا کوئی بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں قینچی تھی، صرف اس نے جیب کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے میں بس میں کسی کا میری جیب کٹ کے کہا کہ ہاں یہ چور ہے، بھائی کیوں آپ نے دیکھا؟ کہا اس کے ہاتھ میں قینچی تھی، نہیں یہ دلیل نہیں ہے۔ ولا یکفی الخط بشہادت، اس شہادت کے بارے میں کوئی تحریر صحیح ہشام شاہ لکھ کر کے میں نے دیکھا تھا کہ فلاں نے ناصر کی جو ہے کہ جیب کاٹی، یہ تحریر بھی کافی نہیں ہے۔ وَإِنْ حَفِظَهُ بِنَفْسِهِ، اگر جو خود شاہد نہیں وہ تحریر اپنے پاس سنبھال رکھی ہے، ڈائری میں لکھ دی بھائی یہ ہے، کہتے نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَأَمِنَ تَزْوِير، اور یہ بھی ہمیں امن ہے کہ اس لکھائی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود تحریر کام کی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ شَهِدَ مع التحریر یا مع الخط ثقۃ، بیٹا مع ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ خط یعنی لکھائی، اگر اس لکھائی کے ساتھ ایک قابل بھروسہ گواہی بھی دے کہ میں نے یہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، علی اصح القولین، تو یہ لو بھی لو وصلیہ ہے، اگرچہ ایسا بھی ہو پھر بھی وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ لقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے کیا؟ لمن اراہ الشمس، جس بندے کو نبی نے سورج دکھایا تھا، بھائی کیا نبی کریم کے پاس کوئی بندہ ہے کہا ادھر دیکھو، وہ کیا ہے؟ سورج، تو نبی کریم نے فرمایا الا مثلھا فشہد او دع، جیسے تمہیں سورج کا یقین ہے اگر ایسے ہو تو گواہی دو ورنہ چھوڑ دو۔ وکیل اذا شہد مع الخط ثقۃ، اور کہا گیا ہے کیونکہ ہر فتویٰ کے مقابلے میں کچھ اور بھی قول ہوتے ہیں کہ اگر اس خط کے ساتھ ایک قابل بھروسہ گواہی بھی دے، وَكَانَ الْمُدَّعِي ثِقَةً، اور جو دعوے دار ہے وہ بھی جھوٹا بندہ نہیں ہے، اقامہا، ٹھیک ہے، اقامہا، اقام شاہد الشہادت بما عرفہ من خطہ، اور وہ شاہد شہادت کو بھی پیش کرتا ہے، کس کی؟ بما عرفہ من خطہ، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بھی اس کی لکھائی کو پہچانتا ہوں کہ یہ شاہد کی لکھائی ہے، وہ خاتمی، اس کی انگوٹھی بھی ہے جو مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کیل والوں نے کہا ہے استنادن الی روایت شاذۃ، دلیل بھی ہے ان کے پاس روایت لیکن وہ شاذ ہے، شاذ کا مطلب وہ اتنی علماء کے درمیان مشہور نہیں ہے۔ ہاں
جی ہاں، اقام ہا کی ایک ضمیر تو یوں ہے اقام شاہد و شہادت، یا اقام کی آپ ضمیر پلٹیں کس کی طرف؟ مدعی کی طرف۔ مدعی نے اس شہادت پر جو ہے کیا کھڑا کیا ہے، بیما کی جگہ پہ پھر بے من ہوتا، ایک ایسے بندے کو عرفہ جو اس لکھائی کو کیا ہے پہچانتا تھا، ٹھیک۔ تو پھر کافی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اگر اقام کا فاعل آپ شاہد کے علاوہ کسی اور کو جو ہے کیا وہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی میں خود لکھ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیں یہ میری لکھائی ہے، اقام شاہد ہو، شاہد نے کھڑا کیا ہے شہادت آپ کی گواہی کو اپنی لکھائی پر۔ وَمَنْ نَقَلَ عَنِ الشِّيَعَةِ، اور وہ مولوی صاحب جس نے شیعوں سے نقل کیا ہے، کس بات کو نقل کیا ہے؟ جواز شہادت بقول المدعی، کہا کہ آپ نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو، مدعی کے کہنے پر بھی آپ شاہد بن سکتے ہیں۔ یعنی مثلا میں آپ کا استاد بھی ہوں، بظاہر شیعہ بھی ہوں، میں کہتا ہوں زید نے میرے 500 اٹھائے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلے میں گواہی دیتا ہوں۔ بیٹا آپ نے دیکھا تھا؟ کہا نہیں، آپ کے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں۔ اذا کان اخا فی اللہ، جب وہ مدعی کیا ہو، دین خدا میں بھائی ہو، خدا کی خاطر، ابے اماں والا بھائی نہیں، ٹھیک ہے، معہود صدق، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں شہرت رکھتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، فقد اخطأ فی نقلہ، فقد اخطأ کا فاعل کون ہے؟ من، یعنی جس نے شیعوں پہ یہ الزام لگایا نا، یہ غلط کیا ہے، شیعہ ایسے نہیں کہتے ہیں، بات واضح ہو گئی؟ یہ ہے نا، وہ من نقل عن الشیعۃ فقد اخطأ فی نقلہ، کیوں؟ لإجماعہم، اس لیے کہ شیعوں کا اجماع ہے علی عدم جواز شہادت بذالک، کہ مدعی کے کہنے پر آپ گواہی نہیں دے سکتے نا۔ وہ مذہب محمد ابن علی الشلمغانی، یہ بدبخت اس نے پورا دین میں ستیہ ناش کر دیا، یہ شلمغانی کا نظریہ ہے۔ شلمغانی اچھا آدمی تھا، اس نے بہت اچھی کتابیں بھی مذہب شیعہ کے لیے لکھیں، لیکن پھر آخر میں وہ بھٹک گیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر غالباً امام زمانہ نے اس کے لیے کوئی لیٹر بھی لکھا تھا کہ یہ اب ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کی وہ کتاب جس میں گڑبڑ کی ہے وہ ہمارے مخالف اٹھا کے دکھا رہے کہ تمہارے شیعوں کے یہ نظریات ہیں۔ الاذاکری، بھائی اذاکری میں یا نسبتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نسبت الی ابو الاذاکر، یہ نسبت دی گئی ہے ابو الاذاکر کی طرف، بالعین المحملہ، تو کہتے ہیں غذاکر کر کے نہیں پڑھیں، عین بغیر نقطے والی پڑھیں، وزا، عین کے بعد پھر زا پڑھیں، والکاف پھر کاف پڑھیں، والراء پھر را پڑھیں، اذاکز نہیں ہے، اذاکر اخیراً، ٹھیک ہے، آخر میں را ہے۔ من الغلات، یہ گالیوں میں سے تھا، لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ وَوَجْهُهُ الشُّبْهَةُ عَلَى مَنْ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى الشِّيَعَةِ، وَوَجْهُهُ، بھائی یہ نقل کیوں ہوا شیعوں کی طرف سے؟ بھائی ہم تو کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وَوَجْهُ النقل، اس نقل کا سبب الشُّبْهَةُ، شبہ ہو گیا ہے، عَلَى مَنْ، اس بندے کو نَسَبَ ذَلِكَ، جس نے نسبت دی ہے اس بات کی کہ مدعی کے کہنے پر آپ گواہ بن سکتے ہیں شیعہ کی طرف، اس کو کیوں یہ شبہ ہوا؟ ان ھذا الرجل الملعون، بالتحقیق یہ شلمغانی جس پر اللہ کی لعنت ہو، کان منہم اولا، واقعی پہلے شیعہ تھا، ٹھیک ہے۔ وصنف کتاباً، اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، سما ہو کتاب تکلیف، اس کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ کتاب تکلیف، یعنی کون سی تکلیف؟ وہ اردو والی نہیں، ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ وذکر فیہ ھذہ المسئلہ، اس نے یہ مسئلہ ذکر کیا، ثم غلا، پھر وہ غالی بھی ہو گیا، تو اب تو وہ ہم میں سے نہیں ہے نا، تو اس کے نظریات گویا کہ ہمارے نہیں ہیں۔ وظہر منہ مقالات منکرۃ، ظاہری طور، اور ظاہر ہوئے ہیں شلمغانی سے بہت سارے مقالات جو منکرہ، اچھے نہیں ہیں، برے مقالات ہیں۔ فتبرأت الشیعۃ منہ، پھر شیعہ لوگ اس سے بری ہو گئے، بھئی یہ ہمارا نہیں ہے۔ وخرج فیہ توقیعات کثیرہ، اور شلمغانی کے بارے میں توقیعات یعنی اماموں کی تحریر بھی نکلی ہے، لیکن عام طور پر بیٹا توقیع کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایک لیٹر لکھیں، اس کا جواب اسی لیٹر کے کونے پہ دیا جائے تو اس کو توقیع کہتے ہیں۔ اگر مستقل کاغذ پہ لکھا جائے تو اس کو توقیع نہیں کہتے ہیں۔ من ناحیت المقدسہ، وہ توقیعات کس کی طرف سے ہیں؟ مقدس پہلو کی طرف سے، یعنی امام زمانہ کی طرف سے، علی ید ابی القاسم ابن روح وکیل ناحیہ،
وہ بھی کس کے ہاتھ پہ آئی ہیں؟ ہمیں بندہ تو بتا دو۔ کہتے ہیں وہ جو ابو القاسم ابن روح جو کہ ہمارے امام زمانہ کا جو ہے کیا وکیل تھا، فَأَخَذَهُ سلطان پھر بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، کس کو؟ شلمغانی کو، ٹھیک ہے۔ وہ بادشاہ اس زمانے کا کون تھا؟ الراضی باللہ، عباسی کا خلیفہ تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فَمَنْ رَأَى هَذَا الْكِتَابِ تو جو بندہ بھی یہ کتاب دیکھتا ہے وہ علی اسالیب شیعہ، تو یہ شیعہ طریقہ کار کے مطابق لکھی ہوئی ہے، وہ اصولہم اور شیعوں کے جو اصول ہوتے ہیں تحریر کے اس کے مطابق ہے۔ توہم تو جس نے بھی یہ کتاب دیکھی وہ وہم کرتا ہے انہ منہ کہ شلمغانی بھی شیعوں میں سے ہے، وہم بریئون منہ در حالی کے شیعہ لوگوں اس سے بری ہیں۔ وذکر شیخ المفید اور شیخ مفید نے ذکر کیا ہے کیا؟ انہ لیس فی الکتاب بھائی اس کتاب میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، اللہ کے ذریعے کام بناتے ہیں پریشان ہو، ٹھیک ہے۔ لیس فی الکتاب ما یخالف ہو، اس کتاب میں کوئی ایسی چیزیں جو شیعوں کے مخالف سوا ہذہ المسئلۃ، فقط یہ ایک مسئلہ ہے جو شیعوں کے خلاف ہے، باقی شیعوں کے خلاف نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔